جی آیت نمبر 2 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، رفع السماواتی، جس نے بلند کیے آسمان، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہے عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تابع کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی، یفصل الآیات، تفصیل سے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور پھر اللہ تعالی کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا، اور بنائے اس نے زمین میں، رواسیا، پہاڑ، مضبوط پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل بنائے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بنایا ہے اس میں جوڑا جوڑا، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، رات کو دن پر ڈھانپتا ہے، دن روشن ہوتا ہے، رات کی تاریکی کی چادر چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور اور فکر کرتی ہے، جو قوم غور اور فکر کرتی ہے، جس کی سوچ سمجھ درست ہے، تو اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، قطع ہیں، ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، تو مختلف قسم کے باغات، زمین ساری ایک ہی زمین ہے، اس کے مختلف کہتے ہیں، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، اور کسی علاقے میں کیا پیدا ہوتا ہے، کسی علاقے میں کیا پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ونخیل، اور کھجوریں ہیں، سنوان وغیر سنوان، وہ درخت جن کی دو شاخیں ہیں اور وہ بھی ہیں جن کی شاخیں الگ الگ نہیں ہیں، یسقا بماء واحد، ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک پانی کے ساتھ، ایک ہی پانی کے ساتھ وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، فی الأکل، کھانے میں، بعض پھل لذیذ ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، بعض ترش ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ جی لکھیں، سورہ رعد کا درس نمبر 2، آیت نمبر 2 تا 4، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ سبق کا عنوان ہے دلائل توحید اور اثبات مبدا اور معاد۔ دلائل توحید، اثبات مبدا اور معاد۔ ربط، پچھلے سبق کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے
سابقہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا تھا، اور کفار کا قرآن کریم پر ایمان لانے کو بیان فرمایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں توحید کے دلائل اور قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ منکرین وحدانیت کو سمجھایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے احوال، یہ ویڈیو آپ نہیں بند کر لیں، آسمان اور زمین کے احوال، آفتاب و ماہتاب کی حرکات، سورج اور چاند کا نظام، ستاروں کا ایک منظم نظام، زمین کے مختلف قطعات، مختلف حصے، ان کے مختلف ٹکڑے اور ان کی مختلف پیداوار، ان کی مختلف کیفیات کو بتایا گیا ہے۔ یہ سب زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی قدرت، وحدانیت اور اس کی الوہیت کے دلائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا۔ آسمانوں، یہ دوسری تفسیر بھی ہے کہ آسمان کے ستون ہیں، یہ بات سنی ہے پہلے کبھی آپ لوگوں نے؟ اس کی دوسری تفسیر بھی ہے، میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے۔ آسمانوں کو بغیر ستون کے اس نے بلند کیا۔ ایک تو ترجمہ اس کا یوں کیا گیا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ کوئی ستون آپ کو اس کے نیچے نظر نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہو کہ نیچے سے تو ستون نہیں ہے، شاید اوپر سے کسی چیز کے ساتھ زنجیریں باندھ کر اللہ نے ان کو لٹکایا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بغیر سہارے اللہ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی زنجیر وغیرہ آنکڑے وغیرہ ڈال کر ان کو لٹکایا ہوا بھی نہیں۔ انسان کوئی چھوٹی سی چھت بناتا ہے تو وہ بھی ستون کے بغیر نہیں بنتی، ستون لگانا پڑتا ہے، پلر لگانے پڑتے ہیں، دیواریں لگانی پڑتی ہیں۔ بغیر سہارے انسان ایک انچ چیز کو بھی اوپر معلق نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی سہارا اس کو دینا پڑتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی قادر اور مختار ذات نے ان آسمانوں کو بنایا ہے اور پھر ان کو ٹھہرایا ہے، یہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ جو فلسفہ جدیدہ کے حاملین اور موجودہ دور کے ملحد، آج کل الحاد کا دروازہ تو بہت زیادہ کھل چکا ہے، الحاد بہت عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، خود بخود یہ سارا نظام بنا ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ اور آسمان کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا کہ وہاں تک نظر بھی کام نہیں کرتی، اتنا اونچا بنایا، نظر بھی وہاں تک کام نہیں کرتی۔ تو اتنے بڑے آسمان کا از خود معلق رہنا نہیں ہے، بلکہ کسی قادر، قدیر اور قوی ذات نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اللہ کے موجود ہونے کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آسمان کے ستون ہیں، لیکن پھر آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں آسمان کے ستون ہیں، تو آیت کا ترجمہ یہ جو فرمائے نا ترونہا، توجہ کیجئے لفظ پر، ترونہا،
اب یہ جو ترونا آپ نے یہاں پر پڑھا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی پڑھی آمد ستون، تو آمدین ترونہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں ترونہا یہ آمد کی صفت ہے۔ ترونہا کس کی صفت ہے؟ ستون کی، کہ وہ ایسا ستون ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بلند کیا، میں دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک تو پہلا ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے، دوسری تفسیر کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ بلند کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستون کے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماواتی جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا بغیر ایسے ستون کے جس کو تم دیکھو، جو تمہیں نظر نہیں آتا، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو اس تفسیر کے مطابق بعض مفسرین کہتے ہیں آسمان کے ستون تو ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے۔ بہرحال پہلی تفسیر زیادہ جامع ہے۔ پھر وہ اپنی قدرت سے عرش عظیم پر قائم ہوا، جو قیام اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی کیسے ہوا، یہ ہم سمجھ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ آیت تفصیلاً اس پر پورا سبق، صرف ثم استوی علی العرش پہ پورا سبق سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا ہے، وہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس پر بات ہو گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 4 مشہور مجتہد ائمہ میں سے ایک ہیں، ان سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آپ بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، یہ بات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہے۔ اب شاید ہمارے ذہن میں تو یہ بات آتی ہوگی نا، ثم استوی علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، صوفے پر بیٹھتے ہیں، چارپائی یا تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے، یہ مراد ہے، ایسی مراد ہرگز نہیں ہے۔ یا کوئی نیچے قالین یا صف یا چٹائی پر بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا، کیا جامع جواب دیا، الایمان بہ واجب، اللہ عرش پہ قائم ہے، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیفیت مجہولۃ، کیسے بیٹھا ہے کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، بھئی ہمیں کیا پتا، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے ایسے مستوی۔ اب دیکھیں اللہ کی صفت ہے نا سمیع، سنتا ہے، سننے کا یہ معنی نہیں جیسے ہمارے کان ایسے سنتے ہیں، اللہ کانوں سے پاک ہے۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، دیکھتا ہے، لیکن یہ مراد ہرگز نہیں جیسے ہماری آنکھیں ایسے دیکھتے ہیں، نہ، بالکل ایسا نہیں۔ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے یوں دیکھتا ہے، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے یوں سنتا ہے، جیسے اس کی شان ہے یوں عرش پر مستوی ہے۔ باقی ایک طبقہ ہے جس کو مجسمہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اہل باطل کے اور طبقے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم ہے تو ہم جس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ غلط موقف اور غلط نظریہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کی طرح تخت پر بیٹھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف تو جسم کی ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ فرقہ مجسمہ کا یہ نظریہ باطل ہے، وہ اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں، اور استوا کا معنی وہ بیٹھنے کا کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، یہ سراسر غلط موقف ہے۔ ہم تو استوا علی العرش پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے مطابق یوں بیٹھتے ہیں۔ جیسے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے آئیں گے، فرشتے صف در صف آئیں گے، اللہ بھی آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں؟ نہیں، جیسے اللہ کی شان کے مطابق۔ بس ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے آنا ہے۔ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو سحری کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر پکارتے ہیں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے،
کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، رزق مانگنے والا ہے تو مانگے، کوئی کچھ مانگنے والا ہے مانگے، میں اس کی دعا پکار سنوں گا، قبول کروں گا۔ تو اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں جیسے اس کی شان کے مطابق، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے آسمان دنیا کی طرف، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ باقی اللہ کا آنا جانا انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک ہے، وہ زمان سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، اتصال اور انفعال سب سے اللہ پاک ہے، تمکن سے بھی پاک ہے۔ استقرار اور تمکن یہ مخلوق کی صفت، خالق کی صفت نہیں ہے کہ کسی چیز پر ٹھہرے۔ ہم کسی چیز کے بغیر ٹھہر نہیں سکتے، نیچے کچھ ہوگا تو ٹھہریں گے نا، زمین ہے تب ٹھہرے ہوئے، کسی چیز پر ٹھہریں گے۔ یہ تمکن اور استقرار مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کو قرار پکڑنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جب مکان نہیں تھا، جب زمانہ نہیں تھا، تو مکان اور زمان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ اسی صفت کے ساتھ تھا جس کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد جس شان کے ساتھ ہے، پہلے بھی اللہ کی یہی شان تھی۔ جب اللہ نے عرش نہیں بنایا تھا، عرش موجود نہیں تھا، تب بھی اللہ کی وہی شان تھی، جب بنا لیا تب بھی وہی شان۔ اللہ عرش کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ تو معتزلہ ہوں، مجسمہ ہوں، یہ اس طرح کے باطل نظریات رکھنے والے جو بھی باطل فرقے ہوں، سراسر غلط نظریہ ہی۔ معاذ اللہ یہ موقف رکھنا کہ عرش اللہ کو تھامے ہوئے ہے، بالکل نہیں۔ پھر تو مطلب یہ نکلا بقول مجسمہ کہ اللہ عرش پر قائم ہے، عرش نے اللہ کو تھاما ہوئے، معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے زمین و آسمان اور عرش و کرسی ہر چیز کو تھاما ہوئے۔ ہر چیز کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش کا محتاج ہے، تو عرش نے اللہ کو تھاما ہوئے، اور اگر عرش نہ ہوتا تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتا، استغفر اللہ۔ یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ عرش اللہ کو تھامے یا اٹھائے ہوئے نہیں ہے، اللہ نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ باقی اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عرش پر قائم ہونے سے مراد اللہ تعالی فیصلے جاری کرتا ہے، حکم نافذ کرتا ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک، تخت و سرا تک سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ مراد ہے۔ تمام کائنات پر اللہ کی حکمرانی چلتی ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ عرش پر اپنی تجلیات ڈالتے ہیں، یہ مراد ہے۔ وہاں سے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تفسیر اس کی میں نے عرض کیا کہ سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھ لی، اس مقام کو آپ دیکھ لیجئے، مکمل تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جس طرح بادشاہ فیصلے نازل کرتا ہے، فیصلے بیچتا ہے، تو اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ بادشاہ کی جانب سے اوپر سے یہ فیصلہ ہے۔ کیا کہا جائے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے، اللہ کہاں ہے؟ صرف اوپر ہے، حالانکہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے، وہ بغیر جسم کے ہر جگہ پر ہے، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی ساری آیات اس پر موجود ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تم تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ ہوتے تو چھٹا۔ تو اللہ تعالی ہر جگہ پر ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ، اس کی نصرت ہمارے ساتھ۔ تو اب صرف یہ موقف رکھنا کہ اللہ ایک جگہ پر ہے بس عرش پہ، باقی ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ اب اللہ ہر جگہ پہ کیسے ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، بس چونکہ متشابہات میں سے ہے۔ اور کل کے سبق میں بھی آپ کے سامنے بات آ گئی تھی کہ ہمیں محکمات پر عمل کرنے کو کم ہے، متشابہات کے پیچھے پڑنے کو کم نہیں ہے۔ جو محکم آیتیں ہیں جن میں بات واضح ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو،
محکمات ہیں ان پر عمل کیجئے، متشابہات میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات وہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں وہی سمجھتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل بہت ناقص، بہت کمزور، بہت چھوٹی سی ہے، ہم اللہ کی ذات کو کیسے سمجھیں؟ تو اس لیے ان بحثوں میں پڑھنا اور کھود کرید کرنا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ خود موجود ہے کہ اہل ذہن کا کام ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ متشابہات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، متشابہات میں مت پڑھیے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے بس ایسے، بس اتنی بات ہے۔ اور یہ بھی ہے نا، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیک من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ساتھ سامنے رکھنا ہے، باقی اس سے جو مراد اللہ تعالیٰ کی ہمارا اسی پر ایمان ہے، بس اتنی بات ہے۔ آگے سورج اور چاند سے اور ان کے احوال سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کیا ہے اور اس پر استدلال کیا ہے کہ الہ میں ہی ہوں، معبود صرف میں ہی ہوں، اور میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگا دیا، سورج ہو، چاند ہو، دونوں کی حرکات ہوں، سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے سارا نظام۔ اس دھوپ اور چاند سے زمین، درخت، پودے یہ نشو نما پاتے ہیں، ہر ایک اپنے مدار میں چلتے ہیں، ایک انچ کا کروڑواں ایسا بھی اپنے مدار سے وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، اتنے محتاج ہیں سورج اور چاند۔ لیکن انسان اتنا بے وقوف ہے، جس انسان کو اللہ نے بہت ساری چیزوں کا اختیار دیا، سورج کے پاس تو اتنے اختیار بھی نہیں ہے۔ انسان چلتے ہوئے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے، سیدھا سیدھا چلے، ٹیڑھا ٹیڑھا چلے، اس سڑک پر چلے اس سڑک پہ چلے، جی ٹی روڈ سے جائے موٹر وے سے جائے، جا سکتے ہیں نا؟ اتنے اختیار تو انسان کو دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے پنڈی جانا ہے، چاہے جی ٹی روڈ سے چلے جائیں موٹر وے سے چلے، اختیار ہے کہ نہیں؟ جبکہ سورج اور چاند کو یہ اختیار بھی، بھائی آپ کا یہی راستہ ہے، اسی پہ جانا ہے۔ اتنے محتاج ہیں سورج اور چاند، لیکن انسان پھر بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اتنے محتاج ہونے کے باوجود انسان ان کی پوجا کرتے۔ اور یاد رکھیں، جانور جن میں عقل نہیں ہوتی، جانور ہیں، آج تک کبھی کسی جانور نے بھی دوسرے جانور کی پوجا نہیں کی، کسی گدھے نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، انسان گدھے سے بھی آگے نکل گیا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرنے لگ جاتے، پتھروں کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ یہ کام تو جانوروں نے بھی نہیں کیا، وہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، لیکن انسان جب اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے پھر بل ہم ازل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے۔ تو جب تک یہ سورج اور چاند رہیں گے ان کی حرکت اسی ترتیب کے ساتھ جاری ہے، نہ یہ تھکتے ہیں نہ یہ رکتے ہیں، چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، بس نہ ان پر ذوف آتا ہے، کہیں سے طلوع آ رہا ہے کہیں پر غروب آ رہا ہے، کہیں دوپہر ہو رہی ہے کہیں صبح ہو رہی ہے۔ یہ ساری اشیاء کسی مادے سے نہیں بلکہ کسی قادر ذات کے بنانے سے بنی ہے۔ کوئی چلانے والا چلا رہا ہے تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کوئی مادہ ان کو چلا نہیں رہا، اور ان افلاک پر، ان اجسام پر کوئی دوسری چیز اثر انداز نہیں ہوتی کہ اس کی تاثیر سے یہ چل رہے ہوں، بالکل ایسا نہیں، اللہ خود ان کو چلا رہا ہے تاکہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کریں، اللہ سے ملاقات کا یقین کریں۔ باقی تفصیل سورج اور چاند کے حوالے سے پہلے مختلف مقامات پر گزر چکی ہے۔ پھر آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، کتنے سارے مقامات پر آپ نے پڑھا، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ تو معلوم ہوا آسمان کوئی چیز ہے، یہ آیت کیا بتا رہی؟ آسمان کوئی چیز ہے، پیدا تب کیا نا، کوئی چیز ہے تو پیدا کیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں جنات کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے نا، جنات ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنات بھی، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، اپنے مدارس بھی ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس میں بھی آ کر پڑھتے ہیں،
آپ لوگ گھبرائے نا، تو ہمارے مدارس میں بھی یہ جنات آ کر پڑھتے ہیں، بعض وقت شکل بدل کے آ جاتے ہیں، انسانی شکل میں آ کر پڑھتے ہیں، بعض وقت شکل نہیں بدلتے، چھپ کر ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاید یہاں پر کوئی بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن کر ہنس بھی رہے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یقیناً ہوتے ہیں، ہر جگہ پر قرآن حدیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے نیک نیک ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی اللہ نے بڑی بڑی بنائی، بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں صحابہ کرام کے دور کے جنات بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایسے جنات بھی ہیں، صحابی جنات بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی کسی صحابی جن کو دیکھ لے تو دیکھنے سے تابعی نہیں بنے گا، دیکھنے سے تابعی وہ نہیں بنے گا، انسان صحابی کو دیکھنے سے ہی تابعی بنتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جنات بھی، تو بات یہاں سے ملے گیا، بعض لوگوں نے جنات کا انکار کیا کہ جن کوئی مخلوق، کہتے ہیں جن پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جو انسان پہاڑوں میں افریقہ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جن ہے، نہیں بھائی، جنات الگ مخلوق ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اور قرآن کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو معلوم ہے جن ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن جناب سر سید احمد خان صاحب بڑے دھڑلے سے اس کا انکار کرتے رہے کہ جنات کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ اختلاف ہے ان کا، ہمارے ساتھ نہیں، قرآنی آیات کے انکار ہے، حالانکہ جنات ایک الگ سے مخلوق ہے، وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانے، لیکن یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو آج کچھ لوگ آسمان کا انکار کرتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے، موجودہ دور کی سائنس اور الہادی ذہن رکھنے والے آسمان کا انکار کرتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز، جبکہ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تو جب پیدا کیے تو ہے نا، پیدا کیے تو آسمان موجود ہے، تب اس کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں، یہ جو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جن کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو نیلا آسمان ہے آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں، عربی میں اسی کے لیے حضرا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کی جو تعریف فرمائی تھی، یعنی سبزی مائل آسمان اور گرد و غبار والی زمین کے درمیان حضرت ابو ذر غفاری سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے، یہ ان کے زہد اور تقوی کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال آسمان کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، تو آسمان موجود ہے۔ بعض لوگ آسمان کی حقیقت کے قائل نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں، فلسفہ جدیدہ اور الہاد یہ کہتا ہے کہ آسمان ایک بے معنی لفظ ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو نیلا نیلا آپ کو نظر آتا ہے کہتے ہیں حد نگاہ ہے، یہ کیا ہے، حد نگاہ، بس آپ کی نگاہ اور نظر کی حد یہاں تک ہے کچھ بھی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث اور تمام کتب سماویہ، تورات، زبور، انجیل، سب میں آسمان کے وجود کا تذکرہ موجود ہے، اور آسمان کا وجود ثابت ہے کہ آسمان کوئی چیز ہے جس کو اللہ نے چھت کے طور پر آپ کے لیے اوپر بنایا ہوا ہے، جسے اللہ نے بنایا۔ باقی مد بصر یا مد نظر آپ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہو تو ہم بھی عقلی دلیل آپ کو دے رہے ہیں۔ حد نگاہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا جناب والا، رنگ کسی جسم کا ہوتا ہے، تو آسمان کا کوئی جسم ہے جس کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، حد نگاہ کا جسم تو ہے نہیں، تو جسم نہیں ہے تو رنگ ادھر سے آ گیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمانی کرات کی وضع کا کبھی زمین جیسی ہے، دیگر آسمانی کروں کی طرح زمین پر بھی یہ زمین بھی ایک کر ہے اور فضا میں معلق ہے، تو آسمان کے وجود کے قائل رہے سبھی۔ تیز ترین راکٹ کے ذریعے جو لوگ زمین سے بہت دور فضا میں چلے جاتے ہیں، انہیں زمین بھی چاند، سورج اور دیگر سیاروں کی طرح ایک گول سیارہ ہی نظر آتی ہے، لیکن انہیں چاند اور زمین جب اوپر جائیں گے یہاں سے دیکھتے ہیں تو چاند روشن اور زمین تاریک نظر آتی ہے، لیکن چاند کے عناصر زمین کی نسبت زیادہ لطیف ہے۔ تو شاہ صاحب
کہتے ہیں کہ آسمان محض ایک حد نگاہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس چیز ہے. اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا. ہم اللہ کی مانے یا ان کی مانے؟ ظاہر ہے کہ چھت ایک ٹھوس چیز ہوتی ہے. یہ آپ کے اوپر چھت ہے، یہ آپ کی حد نگاہ یا چھت ہے؟ چھت ہے ظاہر ہے جو دیواروں اور ستونوں پر کھڑی ہے. مگر آسمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ چھت تو ضرور ہے لیکن ستونوں اور دیواروں کے بغیر. باقی سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ تمام آسمانی کرے قانون کشش کے ذریعے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں یا آپس میں ٹکراتے ہیں. آخر قانون کشش بھی تو کون چلا رہے ہیں؟ اللہ کا پیدا کر دے نا، جنہیں تمام کروں کو مربوط کیا. جب تک یہ قانون موجود ہے موجودہ نظام شمسی اسی طرح برقرار ہے. پھر جب اس قانون کو ختم کیا جائے گا سارا نظام درم برم ہو کر سارے کرات آپس میں ٹکرا کر ختم ہو گئے، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن آسمان اس وقت تک یہ بات ماننی پڑے گی کہ آسمان موجود ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انشقت تو اذا السماء انفطرت. یہ ساری آیتیں کیا بتانی؟ آسمان موجود ہے، جب قیامت آئے گی تو ان کو ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا جائے گا. تو بہرحال آسمان کی حقیقت موجود ہے، آسمان کوئی چیز ہے. جو لوگ اس کے انکار کرتے ہیں ان کا غلط نظریہ اور غلط موقف ہے. یہاں تک عالم بالا سے وحدانیت پہ استدلال کیا. اب عالم سفلی کی چیزوں کے احوال بیان کیے اور اس کی پیداوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلایا، اتنا وسیع کیا، آج تک اس کا مبدا اور اس کا منتہا نہیں مل سکا. کچھ عرصے بعد سائنسدان کہتے ہیں زمین ختم ہو گئی، کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے چھان نہ مارا ہو. اور کبھی یہ دعویٰ کر جاتے ہیں زمین کی 1 انچ بھی ہمارے سیٹلائٹ کی نظر سے غائب نہیں ہے. 2 سال گزرتے ہیں کہتے ہیں فلاں جگہ ایک جزیرہ دریافت کیا، تو پہلے کدھر تھا؟ تو سائنس کی بات ختمی بات نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. آج کچھ ہے کل کچھ ہے، بدلتی رہتی ہے. اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رزق اور سامان معیشت اللہ نے اس کے اسباب کہاں پیدا کی؟ اسی زمین میں. اسی زمین سے سارا نظام چل رہا ہے. پھر اس زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ زمین کو مضبوط کرے، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا سارا. اور نہریں بنائی، ہر قسم کے پھلوں سے اللہ تعالی نے زمین میں 2 قسمیں بنائی ہیں، کوئی سرخ، کوئی زرد، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی خشک، کوئی تار، کوئی گرم، کوئی سرد، کوئی میٹھا، کوئی تورش. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کوئی میٹھا کوئی کڑوا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ رات کے بدلنے اور دن کے لانے اور دن رات کے تغیر اور تبدل میں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتیں اور نشانی اور دلائل ہیں. پھر پہاڑوں میں اور زمین میں جو کانیں رکھنی ہیں، کہیں سونے کی کان، کہیں چاندی کی، کہیں تانبے کی، کہیں گندک کی، کہیں نمک کی، کہیں پر کیا دھات نکلتی ہے، کہیں پر کیا، یہ سب اللہ کی قدرت کی علامتیں. یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا اور وہ وہی تصرف کر رہی ہے، وہی ذات، اسی کی دست قدرت اس میں کار فرمائے. کوئی بنانے والا موجود ہے تب یہ سب کچھ بنا ہے، خود نہیں بنا. یہ کہنا کہ عالم علوی کی تاثیر سے عالم سفلی چلتا ہے، یہ دعویٰ غلط، مردود اور باطل ہے، اللہ کے چلانے سے چلتا ہے. پھر زمین میں مختلف حصے بنائے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ترجمہ آپ نے اس کا بھی پڑھ لیا. سب ایک ہی سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں. توجہ غور کیجئے، ساری زمین پر ایک ہی سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ ایک ہی قسم کی آواز پر چلتی ہے، لیکن سب ایسے مختلف ہیں. کوئی قابل زراعت ہوتا ہے، کوئی بنجر ہوتا ہے، کوئی کسی میوے کے لیے قابل ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے قابل ہوتا ہے. کسی علاقے میں کھجور ہوتی ہے، کسی میں آم ہوتے ہیں، کہیں پر چاول ہوتے ہیں، کہیں پر مکئی ہوتی ہے. جہاں مکئی ہوتی ہے چاول نہیں ہوتا. اور کسی علاقے میں بادام پیدا ہوتا ہے، کسی علاقے میں کوئی سیب پیدا ہوتا ہے. حالانکہ یہی بارش، یہی زمین، انواع بھی مختلف اور ہر علاقے کی چیزوں کے ذائقے بھی مختلف. بھائی یہ ملتان والا آم ہے تو اس کا ذائقہ اور ہے، سندھ والا ہے تو ذائقہ، یہاں والا ہے تو ذائقہ اور ہے. آپ کے پاکستان کی کھجور ہے تو شکل اور، رنگ اور، ذائقہ اور، سائز اور. مدینہ والی لائیں ذائقہ اور، رنگ اور، صورت اور. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اس کے قادر قدیر ہونے کی دلیل ہے. ایک علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی. بعض درخت ایسے ہیں کہ ایک ہی جڑ سے 2-2 3-3 4-4 5-5
اسلام آباد میں درخت دیکھا، وہ نیچے سے اوپر تک تقریباً 10 فٹ کا تنا، 10 فٹ کا تنا ایک ہی درخت، اور اس تنے میں ایک طرف یہ بہت بڑا درخت ہے، ایک شاخ دوسری طرف کی بڑی بڑی شاخیں، اس کی وہ شاخیں بھی بڑے بڑے 2 درخت ہیں، ایک اور ہے دوسرا اور ہے، ایک شاید جامن ہے اور دوسرا کوئی اور درخت، تنا ایک ہے، اوپر سے 2 الگ الگ درخت ہیں، یہ اس کی قدرت کی علامت ہے۔ پس پردہ کوئی ذات یہ سارا کچھ کر رہی ہے، یہ کواکب یہ عالم علوی کی تاثیر سے نہیں چل رہا۔ اب ایک ہی درخت ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی شعائیں پڑتی ہیں، ایک ہی ہوا اس کو لگتی ہے، پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اس میں نہ تو پانی کو دخل ہے، نہ کسی اور چیز کی تاثیر کو دخل ہے، نہ مادے کو دخل ہے، یہ اللہ کی مشیت اور چاہنے پر موقوف ہے، جس کو جیسا بنا دے۔ بس ایک ہی درخت ہوتا ہے، ایک پھل توڑیں کھٹا ہوتا ہے، دوسرا توڑیں میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے، یہی حال انسان کا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، کسی کا مزاج گرم کسی کا نرم، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت، اسی ماں باپ سے پیدا ہونے والا کسی کا مزاج اور کسی کا، کوئی شریر کوئی اچھا کوئی شریف، کوئی مومن کوئی کافر، کوئی اچھا کوئی برا۔ دیکھ لیجیے حابیل اور قابیل کو، حابیل کا مزاج اور ہے، قابیل کا مزاج، سام حام یافس نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے، مزاج اور ہے، کنعان کا مزاج اور ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک اور بات بھی ملی اس آج کے سبق سے، یہ بات کہنا کہ سورج حرکت نہیں کرتا، یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کہ سورج نہیں چلتا، سورج نہیں چلتا، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کہ صرف زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بھائی سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، سب حرکت کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مدار میں اور اپنی مدت متعین تک چل رہے ہیں۔ سورج کا نہ چلنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور سورج طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے، اور جب اجازت نہیں ملے گی تو مغرب سے بھی طلوع ہوگا۔ تو سورج کے چلنے کی دلیل ہے، اور سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ اس کے چلنے کی۔ سائنس اگر کہے کہ سورج نہیں چلتا، آپ کہ ہم سائنس کی مانتے ہیں، ہم سائنس کی نہیں مانتے، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اس لیے کہ آج آپ کی سائنس کچھ کہتی ہے، تھوڑے عرصے بعد کچھ کہے گی۔ آج سے 3000 سال پہلے سائنس کا نظریہ کیا تھا؟ 3000 سال آج سے پہلے سائنس کہتی تھی، یونان کا حکیم تامالیس، اس نے نظریہ اپنایا کہ پانی بسیط ہے، مفرد ہے، اس میں ترکیب نہیں ہوتی۔ 3000 سال گزرنے کے بعد اب سائنس کہتی ہے، فاؤنڈرز نے یہ ثابت کر دیا کہ پانی بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، 2 قوتیں آکسیجن اور ہائیڈروجن اس میں پائی جاتی۔ 3000 سال جو سائنس ایک ہی بات پہ اڑی رہی، آج 3000 سال بعد اس نے جا کر اس کو بدلا، تو معلوم ہے سائنس کوئی اٹل حقیقت قرآن ہے، لہذا آپ اس کی بات مانیں گے۔ چلے بس، تو آیت نمبر 2 تا 4 آج کے سبق میں آپ نے پڑھا۔